حي على الفلاح. اس کے بعد میں موصوف جناب عبدالرشید ندوی حفظہ اللہ و تولیٰ کو دعوت سخن دیتا ہوں، جن کا عنوان ہے رد شرک۔ موصوف آئیں اور اس موضوع کی وضاحت کریں۔ موصوف عبدالرشید ندوی صاحب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے موقع دیا دین کی نسبت مناسبت سے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا، اور مجلسیں دنیا میں بہت اکٹھی ہوتی ہیں، مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں، منشور دنیاوی ہوتے ہیں یا منشور فساد اور تخریب والے ہوتے ہیں، یا وہ کسی دنیاوی غرض اور غائب سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہاں جو آپ تشریف لائے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے گھر میں، یہاں کوئی دنیاوی غائب، کوئی دنیاوی منزل اور مقصد آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ صرف یہی بات ہے کہ اللہ کی بات سنی جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے ہم ویسے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری کس طرح کی عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہیں ہماری اس طرح کی عبادتیں بن جائیں۔ بندے کیسے ہوتے ہیں بس ہم بندے بن جائیں، ہم اپنے اللہ کو پہچان لیں اور اپنے اللہ کی ماننا سیکھ جائیں۔ جس راستے پر چلانے کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا اس راستے کی معرفت حاصل ہو جائے، اس راستے پر چلنے لگیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل جنت ہمارا ٹھکانہ بنے اور دنیا کے اندر ہم کامیاب رہیں، بامراد رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جب حساب والا دن ہوگا اس دن کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس اچھی فکر کو، اچھی سوچ کو اور اس اخلاص کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں اور دین کا علم سیکھنے کے لیے آئے۔ ایک حدیث قدسی ہے بخاری شریف کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث قدسی کے اندر کہ جب مجلس میں میرا ذکر کیا جاتا ہے، کوئی دل میں میرا ذکر کرے تو میں بھی دل میں ذکر کرتا ہوں۔ ہاں، کوئی بندہ کہیں اللہ کا ذکر کر رہا ہے نا، اپنے دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہے، ہاں میرا فلاں بندہ فلاں جگہ پر میرا ذکر کر رہا ہے۔ اور کہیں مجلس میں میرا ذکر ہو رہا ہو تو پھر میں بھی مجلس ہی میں ذکر کرتا ہوں، دیکھو فلاں جگہ ایک مجلس منعقد ہے، میرا ذکر مجلس میں ہو رہا ہے نا، مجلس میں ہو رہا ہے، اور سارا کچھ غائبانہ ہے، پردے کے پیچھے ہی تو ہے نا سارا کچھ، سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ مجلس والا جو ذکر ہے نا، اس کی ایک اپنی الگ فضیلت ہے اور آپ اس ذکر کا حصہ ہیں۔ جو بات بھی کی جا رہی ہے اللہ کی نسبت سے کی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کی نسبت سے کی جا رہی ہے، تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر مجھے جس پر گفتگو کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اللہ اگر اپنی، ہمارے نبی امی تھے، آپ کو پتا ہے وہ آخری نبی تھے، ان کے لفظوں سے علم کی فواریں پھوٹی، ان کے لفظوں سے علم کے آبشار چلے، اور ان کی نبوت کے دور میں، رسالت کے دور میں سارے علوم نے جتنی ترقی کی، سابقہ انبیاء میں کسی نبی کی امت نے یا کسی نبی کے دور کے اندر علوم کو وہ ترقی نہیں ملی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ملی، آپ کی رسالت میں ملی۔ آپ امی تھے، تو اللہ تعالیٰ اگر اپنی بات کہلوائے گونگے سے کہلوا سکتا ہے،
گونگے کے اشارے سے کوئی بات کبھی کسی دانا کے اور کسی سننے والے اور بولنے والے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے، کسی انسان کی صلاحیت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ مجھے صحیح کہنے کی وہ توفیق عطا فرما دے، اللہ میری زبان میں اصلاح فرمائے، میری بات آپ سمجھ سکیں، وہ میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے، آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اچھا، جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے عقیدے کا موضوع ہے اور سب سے بنیادی چیز، آپ کو کلمہ پاک ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اس میں جو شروعات ہوتی ہے نا وہ رد شرک سے ہوتی ہے، الا اللہ تو بعد میں، لا الہ پہلے، لا الہ پہلے الا اللہ بعد میں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے شرک کو سمجھا جائے، پہلے شرک سے نکلا جائے۔ پہلے ہم وضو کرتے ہیں، اچھا وضو سے پہلے اگر کسی اور بڑی طہارت کی ہمیں ضرورت ہو، غسل کی ضرورت ہو تو پہلے غسل کرتے ہیں، اگر غسل کی ضرورت نہیں ہے تو عبادت میں آنے کے لیے، نماز میں آنے کے لیے پہلے وضو کرتے ہیں، تو وضو کر لینے کے بعد پھر ہم نماز میں آتے ہیں، عبادت میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے کہ شرک کا رد کرنا پڑتا ہے، بت پرستی، باطل پرستی، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی دعوے دار ہے کسی دعوے کا، اس سب کو ٹھوکر مارنی پڑتی ہے، اس سارے گارے سے، کیچڑ سے، اس غلاظت سے، نجاست سے وہاں سے نکلنا پڑتا ہے۔ وہاں سے نکل جانے کے بعد پھر آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کہے الا اللہ، میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کو بھی چھوڑ دیا، فلاں کو بھی چھوڑ دیا، فلاں جگہ بھی کچھ نہیں ہے، لوگوں نے کچھ روشنی دکھائی تھی، کچھ روشنی محسوس ہو رہی تھی، کچھ نہیں، بعد میں پتہ چلا کچھ بھی نہیں تھا، سراغ بھی تھا، لوگوں نے کچھ اور باتیں بتائی تھی، پتہ چلا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ سب کچھ انسان تیاگ کے آتا ہے، اس کو چھوڑ کے آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے الا اللہ، اس کے بعد اس کا الا اللہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ تو کلمے کا جو پہلا جز ہے نا وہ رد شرک، وہ شرک کا انکار ہے۔ میں نے آیات میں اچھا قرآن پاک کا پورا ذخیرہ، ایک مرتبہ ایک مفسر سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی ضخیم کتاب ہے، موٹی کتاب ہے، اس ساری کتاب کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ایک لفظ میں ہم کہیں کہ قرآن پاک میں یہ بات بتائی گئی ہے، ایک لفظ کے اندر، ایک چھوٹے سے جملے کے اندر اس کو کہیں تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک آیت کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ ہو سکتا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلق والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو اس اللہ کی عبادت کرو الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کتنا قریب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، دور نہیں ہے، کہیں حوالے دینے کی ضرورت نہیں، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کس کی عبادت کرنی ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کتنا قریب کا رشتہ ہے میرا اور اس کا، آپ کا، اس کا، کتنا قریب، اس نے بنایا، اسی کو سجدہ کرنا، اسی کی عبادت کرنی۔ تو اس مفسر نے کہا کہ اگر پورے قرآن کا خلاصہ ایک آیت میں بیان کیا جائے کہ یہ آیت پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، تو اس آیت کو کہا جا سکتا ہے کہ خلاصہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں اس اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، جب تم اس کی عبادت کرو گے پھر تم پرہیزگار بن جاؤ گے، پھر تمہیں نظر آئے گا کہ یہ گناہ ہے۔ جو آدمی عبادت میں نہیں ہے اس میں پرہیز نہیں آ سکتا، اس کو نہیں پتا کہ یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اس کو یہ کوئی پرکھ نہیں ہوتی، اور عبادت کی برکت سے پرہیز آتا ہے۔ جب آدمی اللہ کی طرف مڑتا ہے، عبادت کی طرف مڑتا ہے، پھر اس کی زندگی میں پرہیز آتی ہے، اس کو سیاہ الگ نظر آتا ہے، سفید الگ نظر آتا ہے، وہ ذائقے میں پہچان لیتا ہے کہ یہ ذائقہ تو میٹھا ہے، ذائقہ تو اچھا ہے، لیکن اس میٹھے ذائقے کے پیچھے زہر چھپا ہوا ہے، وہ اس میٹھے ذائقے کے پیچھے چھپے زہر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ عبادت کی برکت ہے۔ بہرحال شرک کے موضوع پر آپ کے سامنے، آپ نے سنا ہوگا پچھلا جو درس ہوا ہوگا مہینہ پہلے یا جیسے بھی آپ کی ترتیب سے، اس میں آپ نے توحید کے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا کہ توحید کی موٹی موٹی 3 قسمیں، توحید ربوبیت، توحید ربوبیت کے بہت ساری آیات قرآن پاک کے اندر، سورہ واقعہ آپ پڑھ لیں، سورہ ملک آپ پڑھ لیں، یا میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے ہر صفحے پر نہیں تو دوسرے صفحے پر نہیں تو تیسرے صفحے پر آپ کو توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کی آیات ملتی رہی۔ جہاں بھی زمین کا ذکر آئے، زمین کے بنانے کا، بارشوں کا، پہاڑوں کا، آپ کو پیدا کیا، آپ جنین تھے، پہلے انسان ایک ایسا قطرہ تھا جس کا آدمی لفظ تلاش کرتا ہے کہ کس لفظ سے اس کا ذکر کروں، وہ چیز ایسی ہے کہ اس کو آدمی واضح لفظ میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا، اس سے انسان پیدا ہوا ہے نا، اسے پیدا ہوا اور واضح لفظوں میں اس کا ذکر کرنے سے آدمی شرماتا ہے، آدمی سوچتا ہے کوئی پردے والا لفظ ہو تو کسی پردے والے بادب لفظ میں اس کا ذکر کر دوں، سننے والے سمجھ جائیں اور میری زبان سے کسی فحاشی میں بھی میری زبان آلودہ نہ ہو۔
تو ان سارے مراحل کا کہیں ذکر آئے، تم وہاں تھے، تم جنین تھے، پھر تم آگے پیٹ میں تھے، پھر ایسا ہوا، پھر ویسا ہوا، زمین کا ذکر آئے، باغات کا ذکر آئے، نہروں کا ذکر آئے، سابقہ قوموں کا ذکر آئے، اس قسم کی جو آیات آئیں گی، آسمان کا، ستاروں کا، اس کی ابتدا کا، اس کی موجودگی کا، اس کی انتہا کا، یہ ساری آیات جب قرآن پاک کے اندر آئیں گی، وہ ساری کی ساری آیات آپ کو توحید ربوبیت بتا رہی ہے. یہ توحید ربوبیت. زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، موسموں کا تغیر تبدل اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. ہم کبھی، میں نے آپ کو جیسے اشارہ کیا، پہلے ہماری کیا حالت تھی، تجھ پر انسان ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ تو قابل ذکر ہی نہیں تھا. سورہ دار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا وقت تجھ پر آیا تو تھا ہی نہیں، تو قابل ذکر ہی نہیں تھا. ایسا وقت بھی تجھ پر آیا، پھر اس کے بعد تو کہاں تھا، کن کن مرحلوں سے پھر یہاں پہنچا ہے، ابھی تو سفر میں ہے، پھر یہ دنیا کی ایک منزل پر پہنچے گا، پھر بھی سفر ختم نہیں ہو جائے گا، وہاں سے ایک اسٹیپ آگے بڑھے گا، پھر بھی سفر ختم نہیں ہو جائے گا، سفر تیرا پھر بھی جاری رہے گا اور کافی آگے جا کر کے تیرا سفر ختم ہوگا. تو بہرحال یہ آیا جو قرآن پاک کے اندر آئیں گی، زمین کی، آسمان کی، ہمارے پیدا کرنے کی، ہمیں رزق دینے کی، ہماری پرورش، پرداخت، پروان کی، اس موضوع کی جو آیات قرآن پاک کے اندر آئیں گی، وہ آیات ہمیں توحید ربوبیت بتانے والی. اور وہ ساری آیات اس بات پر ختم ہوں گی کہ یہ سارے کام کرنے والی ایک ہی ذات ہے. الرحمن علی العرش استوى، وہ ایک ہی ذات، آسمانوں کو بنانے والے، جی بلا ستونوں کے، زمین کو بنانے والے، اس کے قوام کو اور بیلنس کو قائم رکھنے والے، پہاڑوں کی میخیں لگانے والے، یہ سارا کا سارا قائم کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. وہ اللہ رب العالمین. اور یہ وہ توحید ہے جس توحید کو مکہ کے مشرکین مانتے تھے. ہم مسلمان اور مسلمانوں میں سے ایک طبقہ، بڑا تو میں نہیں کہتا لیکن پھر بھی ایک طبقہ مسلمانوں کے اندر ایسا بھی ہے جو اس توحید کے اندر بھی شرک کرتا ہے. جب کبھی بارش ہو تو وہ بارش کے لیے بھی دوسروں کو یاد کرتا ہے کہ یہ بارش ہوگی تو اس کے اندر بھی مخلوق میں سے کسی کا کچھ حصہ ہے. کبھی سیلاب آتا ہے، میں اپنی چشمدید بات بتاؤں کہ میرے 2014 میں بہت بڑا فلڈ آیا جے کے اندر. تو اس فلڈ کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھی کہ جب ہمارے قریب ایک دریا تھا، وہاں لے کر کے لوگ اس میں دودھ ڈالتے تھے کہ دریا کہیں ادھر تجاوز نہ کر جائے، ہماری حد کے اندر نقصان نہ پہنچا جائے. کچھ لوگوں نے بکرے، وہ کلمہ پڑھنے والے، بکرے ذبح کر کے اس کے اندر ڈالے، ہے نا، اس پانی کو روکنے کے لیے بکرے ذبح کر کے اس کے اندر ڈالے. اچھا، دودھ اس کے اوپر ڈالے، اس پانی میں ڈالا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں، تو یہ شرک ایسا ہے کہ یہ اس وقت کا ان کا شرک نہیں تھا، وہ ان کا. اور آج کے جو لوگ ہیں جن کے یہاں بت پرستی ہے، میں ان کا نام کیا لوں، وہ نام کوئی بھی لیں، لیکن ان کا بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا، یہ زمین و آسمان کا نظام قائم کرنے والا، بارشیں برسانے والا وہ ایک ہی ہے. اس کو نام وہ کوئی بھی دے، لیکن ان کا بھی اس بات کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اور اس کام کو کرنے والا نہیں، اس کام کو کرنے والا ایک اللہ ہے. یہ نام اس کو کوئی بھی دے، اسی کا نام توحید ربوبیت. یہ توحید ربوبیت آپ نے اس کو سنا ہوگا. اس کے بعد توحید الوہیت ہے. توحید الوہیت کیا ہے؟ اسی کے بعد دوسرا اسٹیپ کہ جب سب کچھ کرنے والی ذات وہ ہے جس نے اتنے بڑے بڑے کام کر دیے، کیا وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرے گا؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام بھی وہی کرے گا. جس نے اپنے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے، یہ زمین ہے، اور زمین کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے نا. اللہ کی کائنات کے اندر یہ ایک ذرہ ہے. اللہ کی کائنات کے اندر تو دوسرے کئی سیارے اس سے کجا بڑے ہیں. سورج کتنا بڑا ہے، چاند، باقی جو ہماری پہنچ سے دور ہیں. تو کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا. وہی اللہ جس نے ہمیں جسم دیا، گویائی دی، اچھی شکل دی، وسائل زندگی دیے، ہمیں ماں باپ دیے، ہمیں یہ دنیا دی، یہاں کا آکسیجن، یہاں کی ٹھنڈی ہوا، یہاں کا ٹھنڈا پانی دیا، یہ ساری نعمتیں دی. ہمارا سجدہ اسی کو، ہم اسی کے سامنے کھڑے ہوں، ہماری دعا اسی کے سامنے ہو، ہم قربانی کریں اسی کے نام پر کریں. ہمارے دل میں ڈر ہو تو اسی کا ڈر ہو. جس نے اتنا کچھ بنایا وہ کچھ بھی کدھر بھی کرے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور اس سارے معاملے کے اندر کوئی دوسرا شامل نہ ہو. جیسے یہ سارا کچھ جو پہلے میں نے آپ کے توحید ربوبیت کے سلسلے میں عرض کیا کہ یہ سب کچھ اس نے اکیلے کیا، اس کے اندر کوئی شامل نہیں. کوئی کہہ دے کہ جبریل شامل تھے، کوئی کہہ دے جن کے آج ہم نام لیتے ہیں ان کے ہمیں ڈیٹ آف برتھ کا پتہ ہے، جن کے ہم آج کہتے ہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں بندہ پرور یا بندہ نواز ہے، فلاں غریب نواز ہے. اس کی ایک تاریخ پیدائش ہے، وہ اس وقت پیدا ہوا تھا. پھر اس کے بعد ہی کہیں اس کی برکتیں شروع ہوئی ہوگی. کب شروع ہوئی، کب کس کو اس نے کب نوازا، کتنی عمر میں نوازا وہ ایک الگ بات ہے. اس سے پہلے کون نواز رہا تھا، اس سے پہلے غریب پروری کون کر رہا تھا، اس سے پہلے بیماروں کو شفا کون دے رہا تھا. تو الغرض توحید الوہیت یہ ہے کہ ہمارا سجدہ، ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارے صدقات، ہماری قربانیاں، ہماری عبادت کی جتنی بھی انواع ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے.
تو یہ توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ ناموں کا ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اندر، اور جس طرح سے ذکر کیا ہے اس کو توقیفی کہتے ہیں علماء۔ جیسے اس نے ذکر کیا ہے وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے۔ اچھا انسان بھی تو سنتا ہے، انسان کے سننے سے اللہ کے سننے سے کیا نسبت ہے؟ یہ انسان سنتا ہے یہ کب بہرا ہو جائے، یہ کیا سنتا ہے کیا نہیں سنتا۔ اور میرا اللہ چیونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، وہ باریک سے باریک چیز کو سنتا ہے۔ انسان کی کسی صفت کا اللہ کی کسی صفت کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی مشابہت نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ وابی ہے، عطیہ دیا ہوا ہے۔ اور میرے اللہ تعالیٰ کی ساری کی ساری صفات ذاتی صفات ہیں، وہ ذاتی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تو توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اسی کے اپوزٹ کا نام شرک، توحید کے برعکس کا نام شرک، توحید کے برخلاف کا نام شرک۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، سارے رسولوں کو ہم نے ایک ہی بات کہی تھی کہ معبود ایک اللہ ہے، میں ہی معبود ہوں، میری ہی عبادت۔ سب کو ایک کامن بات، آدم علیہ السلام کو بھی یہی بات کہی تھی۔ یہ عجیب بات بھی ہے، یہ بڑے اطمینان کی بات بھی ہے، بڑے فخر کی بات بھی ہے۔ جو فلسفہ جھوٹا ہو، جس میں لوچ ہو، کمزوری ہو، اس میں ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ نے جو بات آدم علیہ السلام کو بتائی تھی توحید کی، وہی بات بعد کے انبیاء کو بتائی، بعد کے رسولوں کو بتائی، اور وہی بات مکمل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ ایک ہی بات، عبادت کے لائق میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، خالقیت میری ہے تو عبادت بھی میری ہو اور تم میری ہی عبادت کرنا، لا الہ الا انا فاعبدون، لا الہ الا انا فاعبدون۔ ایک صورت کے اندر سارے انبیاء کا کئی ایک انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور لاسٹ میں اسی پر ختم کیا کہ میں ہی الہ ہوں، میری ہی عبادت کرنا۔ اور اس آیت کے اندر بھی یہی بات، لقمان کے نام سے ایک سورت 21ویں پارے کے اندر آپ کے مطالعے میں تلاوت میں آپ کی آتی ہے، اللہ آپ کی تلاوتوں کو قبول فرمائے۔ اس میں لقمان اپنے بیٹے سے کچھ باتیں کرتے ہیں، ان باتوں میں وہ آغاز کس چیز سے کرتے ہیں؟ ویسے بڑے بڑے معاملات کا ذکر کیا انہوں نے، لیکن اس میں انہوں نے آغاز جو کیا نا وہ شرک سے کیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تو انہوں نے کہا بنیا، بچے پیار کے ساتھ چمکار کر کے۔ یہاں سے ایک بات کا یہ بھی پتہ چلتا ہے، توحید اور شرک جب سمجھانی ہو تو زبان میں اللہ تعالیٰ مٹھاس عطا فرمائے، زبان کی مٹھاس کے ساتھ۔ اس لیے کہ یہ شرک جو ہے نا، یہ انسان کے خون کے اندر، پوسٹ کے اندر، پورے جسم کے روئیں روئیں کے اندر رچی بسی ہوتی ہے۔ اس کو بہت گہرائی سے نکالنا پڑتا ہے، اور وہاں سے نکالنے کے لیے بہت میٹھی زبان کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی نے ایک مرتبہ بے ادبی کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کلمے والے نے، اور کسی معاملے پر اس نے کہہ دیا کہ آپ کچھ اللہ سے ڈریں، آپ اللہ کا خوف کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بڑی بے ادبی کی اور گستاخی کی بات تھی، تو کانپنے لگے تھے صحابہ، اور خاص طور پر عمر اس گفتگو پر بخاری شریف کے اندر اس کا پورا حولیہ، پورا اس کا بشرا اور شکل ساری بتائی ہوئی ہے۔ تو آپ مسکراتے رہے، اور آپ نے میں نہیں اللہ کا خوف کروں گا تو کون کرے گا، میں اللہ کا خوف نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ تو توحید سمجھانے کے لیے جب لقمان نے بات کا آغاز کیا تو یا بنیا لا تشرک باللہ، بچے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شروعات یہاں سے کی۔ ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اتنے بڑے بڑے کام اللہ نے کیے، سب کچھ اللہ نے کیا، آپ کے قدموں کے نیچے کی زمین، آپ کے سر سے اوپر کی کائنات جس کو ہم آسمان کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ سب کچھ تنہا اللہ نے پیدا کیا۔ اور آپ کی کوئی معمولی سی غرض ہے، آپ کبھی کہیں آپ کا سر جھکے، کبھی کسی جگہ آپ کی کمر جھکے، کبھی کسی جگہ آپ کا دل جھکے، کسی طرف آپ کے دل کا میلان ہو، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جس نے یہ سارے کے سارے کام کیے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کرنے پر قادر ہے۔ تو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ان شرک لظلم عظیم، اور گناہوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور کچھ برائیوں سے بھی بچے کو منع کیا ہے، لیکن سب سے پہلے جو آغاز کیا ہے وہ شرک سے آغاز کیا۔ اس کا ایک بات کا اور بھی پتہ چلتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے میرا اور آپ کا عقیدہ درست ہو جائے، ہمارے سارے اعمال سمر جائیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اچھا، میں نے شاید 15-20 دن پہلے مختصر سے آپ سے ملاقات ہوئی تھی، کچھ ساتھی ہوں گے اس میں، کچھ بزرگ ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم بے فکر رہتے ہیں کہ ہم توحید میں کامل ہیں، مکمل ہیں۔ تمہاری مکمل تو پھر بھی میں نہیں کہہ سکتا، جب یہ آدمی یہ کہے گا میرا فلاں عمل مکمل ہے، وہ خطرے میں، لیکن اس کو ناقص سمجھ کر کے استغفار کرتے ہیں، پورے خشوع کے ساتھ نماز پڑھو، کپڑے کی پاکی بھی دیکھ لو، حلالیت بھی دیکھ لو، وقت بھی دیکھ لو، دل کی حضوری بھی دیکھ لو،
وقت بھی جو بھی شرائط ہے نماز کی پوری شرائط کے ساتھ، جتنا آپ کے پاس علم ہے، دعاؤں کو پڑھو تو لجاجت کے ساتھ پڑھو، بڑے عاجز انکساری کے ساتھ پڑھو، اللہ سے گفتگو کے انداز میں پڑھو۔ تو جس طرح سے آپ پورے کامل طور پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس انداز سے آپ نماز پڑھو، لیکن پھر جب نماز کے بعد پھر آپ دعا کرو اللہ سے، اللہ پڑھی ویسی تو نہ پڑھ سکا جیسی پڑھنی چاہیے تھی، ویسی تو نہ پڑھ سکا جیسی پڑھنی چاہیے تھی، تو یہ احساس رہے۔ تو اگر عقیدہ درست ہو جائے، ہمارا عقیدہ درست ہو جائے، نمازیں سمر جائیں، شکلیں ہماری انبیاء کی شکلیں، صلحاء کی شکلیں وہ شکلیں بن جائیں، کردار ہمارا اتنا میٹھا ہو جائے، اتنا پیارا ہو جائے کہ وہ پھر ہمارا وجود ایک دعوت بن جائے۔ دعوت کی بات میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم اور میرے محسن کر رہے تھے دعوت کی بات، پھر ہمارا سراپا، ہمارا وجود دعوت بن جائے۔ یہاں پر میرا ایک مسلمان بھائی ہے، یہاں پر ساتھ میں میرے غیر مسلم بھائی کی دکان ہے۔ اچھا، پوری زندگی آپ کے جسم کے اندر، آپ کے کردار کے اندر اس نے کتنا اسلام دیکھا؟ اگر آپ کے کردار کے اندر پورا اسلام ہوتا، آپ نہ اس کو کہتے ہیں اسلام کا، وہ سمجھ جاتا ہے اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام کی خیرخواہی کیا ہوتی ہے، اسلام کی خیرخواہی کیا ہوتی ہے، اسلام کی صداقت کیا ہوتی ہے، تو دعوت اس تک پہنچ جاتی ہے، آپ کا کردار اس تک دعوت پہنچا دیتا۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ لقمان نے جو شروعات کی تو شرک سے شروعات کی، انہوں نے بنیاد پکڑ لی، عقیدہ درست ہوگا، یہ نیو ہے، یہ جتنی گہری ہوگی، یہ جتنی مضبوط ہوگی، جتنی مرضی بڑی عمارت اس بنیاد کے اوپر بنا لینا، وہ پائیدار رہے گی، اس کو کوئی زلزلہ ہلا نہیں سکے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، پوری آیت تو میں نہ پڑھوں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ آیت یہ انہوں نے، یہ اللہ تعالیٰ نے ضمن ایک بات، اپنا ایک فرمان بیچ میں ذکر کیا ہے، اور اس میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے یہ وصیت کی تھی کہ انسان کو یہ وصیت کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اور اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد پھر جو آگے لقمان کی گفتگو پھر آتی ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، پھر ماں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، ماں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ ماں کرب کے بعد کرب اٹھاتی ہے، دکھ کے بعد دکھ اٹھاتی ہے بچے کے لیے۔ تو ضمناً آپ چونکہ لقمان کی وصیتیں ہیں اور قرآن پاک کا وہ حصہ ہیں، وہ ہماری تلاوت ہے، وہ ہماری عبادت ہے، تو اس کے اندر یقیناً کوئی بڑی بات بیان کی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی آپ یاد رکھتے چلیں کہ ماں کے حقوق کا خیال کرتے چلیں، ماں کا ادب، ماں کی دل جوئی اور ماں کے دل کو راضی رکھنا، اور خوش نصیب ہیں وہ کہ جن کی مائیں باحیات ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ مائیں اور ان ماؤں کے قدم ان کے لیے جنت بن جائے۔ ایسی ایک نعمت ان کو آج مہیا میسر ہے، کل وہ نہیں ہوگی، اور وہاں سے وہ جو کچھ پا سکتے ہیں وہ چیز پانے کے لیے دنیا کے اندر اور کوئی جگہ ان کو بعد میں نہیں ملے گی۔ جو کچھ وہ ماؤں سے پا سکتے ہیں آج، جب یہ مائیں چلی جائیں گی، یہ چیز پانے کے لیے دنیا کے اندر دوسری ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، اللہ کا حرم بھی نہیں ملے گا، اللہ کا حرم بھی نہیں ملے گا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرے فرمانبردار رہنا اور اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہنا، قدردان رہنا، اور میری طرف لوٹ کر کیا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اتنا قریب کا تعلق ہے ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اتنا تعلق ہے اور اتنا تیری ماں کا تجھ پر حق ہے، تیرے باپ کا تجھ پر حق ہے، یہ سارے حقوق مسلم، یہ سارے حقوق تسلیم ہیں، لیکن یہ سارے حقوق کے ہوتے ہوئے بھی جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھے شرک پر مجبور کرے، تیرے عقیدے پر وہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں، تیرے عقیدے پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں، فلا تطعهما، تو عقیدے کے معاملے میں ان کی بات کو نہ مان۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ عقیدے کی اگر بات کریں، اگر وہ شرک کا کوئی راستہ تجھے بتائیں، کسی کوئی بھی میں کیا نام ہوں آپ کو خوب پتا ہے، تو اس عقیدے کے معاملے کے اندر ان کی بات کو نہ مان۔ وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے اندر اچھے انداز کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی کا گزران کرنا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، لیکن راستہ اس کا دیکھنا کہ جو میری طرف مڑا ہوا ہے، جس کی انابت ہے میری طرف۔ اچھا، کوئی آدمی کام کو کر رہا ہے تو اس کے کام کو کرتے ہوئے دیکھ کر کے آپ اس کام کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کوئی کام کر کے آپ کو دکھائے، کیسے باپ کیسے نماز پڑھ رہا، بچہ ویسے نماز پڑھے گا، بڑا بھائی کیسے نماز پڑھ رہا ہے، چھوٹا ویسے نماز پڑھے گا۔ کوئی نیک و صالح آدمی جو مسجد کا اچھا نمازی ہے، اس کی نماز کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ نمازی بنتے ہیں۔ تو کسی کے کام کو دیکھ کر کے کام کو سیکھنا آسان ہوتا ہے۔
تم اگر اللہ کا راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو جو اللہ کے راستے کے منیبین ہیں، اللہ کے راستے پر انابت کے ساتھ، رجوع کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، عجز اور انکسار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنا۔ اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھنا اگر وہ شرک کرے۔ یہ لقمان کی وصیت ہونے سے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یا بنیا انہا ان تکم مثقال حبۃ، بہرحال آگے کے آگے کافی ساری انہوں نے گفتگو کی، اپنے بچے سے کافی ساری وصیتیں کی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا منہ کو پھلائے نہ رہنا، ہے نا، نرم خو رہنا، تمہارا چہرے پر ہنسی، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ رہے، ایسا لگے کہ ہر آدمی کی کشش ہو تمہاری طرف۔ اچھا، اکڑ کر کے زمین پر نہ چلنا، مختال اور فخور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، گھمنڈ کے ساتھ چلنے والے، یہ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں لقمان نے اپنے بچے سے کی ہیں، لیکن آغاز انہوں نے شرک سے کیا ہے کہ بیٹا شرک سے جو ہے، شرک سے بچ کر کے رہنا، شرک نہیں کرنا۔ اور خلاصہ جو ایک آیت ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہر وہ کام ہے جو اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے اور اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے۔ وہ کوئی کرنے کا کام ہو یا کوئی لفظ ہو ہماری زبان سے نکلنے والا، وہ سارا کا سارا عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے اور اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے، وہ عبادت ہے۔ اور انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب انبیاء سے تو ظاہر انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء معلم ہوتے ہیں عقیدے کے، تو انبیاء سے شرک تو سرزد نہیں ہوتا، لیکن بفرض محال شرک ایسی خطرناک چیز ہے، اور میں آگے جا کر کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی باریک چیز ہے، کہ اگر انبیاء سے بھی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، یہ ایسا گناہ ہے جس سے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ ایسا، یہ محسوس بھی نہیں ہوتا، یہ محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جتنے آپ کے زندگی بھر کے، کسی کے زندگی بھر کے صالح اعمال ہیں، چاہے وہ عبادتوں کے اعمال ہوں، چاہے وہ بندگان خدا کی خدمت کے اعمال ہوں، یا کسی بھی قسم کا صالح عمل ہے، سارے کے سارے صالح عمل شرک کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، غارت ہو جاتے ہیں۔ اور انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبیاء کا ذکر کیا پہلے آیت کے اندر، انبیاء کا تفصیل ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انبیاء سے بھی شرک سرزد ہوتی، ان کے سارے عمل حبط ہو جاتے، ختم ہو جاتے، ضائع ہو جاتے۔ شرک ایسی چیز، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ سے بھی اگر آپ شرک سرزد ہو تو شرک سرزد ہوگا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور مشرک کیا ہے؟ مشرک، اب ہم تحیات پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش دینا، میرے ماں باپ کو بخش دینا، وللمؤمنین، سارے ایمان والوں کو بخش دینا۔ یہ ایسا لفظ ہے، سارے ایمان والے جو ہم سے پہلے تھے، سارے ایمان والے جو آج اختار عالم کے اندر موجود ہیں، سارے ایمان والے جو بعد میں ہوں گے، عام لفظ ہے، یہ سب کو شامل ہے، کیسا جامع لفظ ہے۔ لیکن مشرک اس سے مستثنیٰ ہے، یہ دعا اس انسان کو نہیں پہنچے گی جس کے عقیدے میں شرک، یہ بڑی دور تک پہنچتی ہے، سامن کی بارش کی طرح، کوئی جگہ سوکھی نہیں رہتی۔ جب بارش کا موسم آتا ہے، جب ساون بھادو کی بارش آتی ہے، جولائی کی بارش آتی ہے، تو اس بارش کے اندر کوئی جگہ سوکھی نہیں بچتی ہے، ہر جگہ کے اندر تراوٹ آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں تحیات کے اندر، یا اس کے علاوہ جامع دعا ہے مومنین کے لیے، وہ بڑی دور تک پہنچتی ہیں، لیکن اس انسان تک اس دعا کا حصہ نہیں پہنچے گا جس کے عمل کے اندر شرک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ابو طالب تک نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں استغفار کرتا رہوں گا ما لم انہا، جب تک مجھے منع نہ کر دیا گیا تب تک میں استغفار کرتا رہوں گا، لیکن ابو طالب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار نہیں پہنچا۔ جبکہ یہ بات سمجھنے کی ہے، ابو طالب صرف اپنے بھتیجے کے پاسبان نہیں تھے، ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی پاسبان تھے۔ ابو طالب نے یہ کہا تھا کہ بھتیجے تم جو کہنا چاہو کہو، جو کرنا چاہو کرو، یہ میرے اوپر سے مجھے پھلانگ کر کے تم تک پہنچیں گے، ورنہ کہتے ابو طالب کہ تم اسے باز آ جاؤ، تم اسے چھوڑ دو، اگر تم اپنے اس مشن کو چھوڑتے ہو تو میرے بھتیجے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اگر میرے اس اپنے مشن کو نہیں چھوڑتے، تم جانو تمہارا کام جانے، میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے ایسا نہیں کہا، ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجے ہونے کی حیثیت سے بھی پاسبانی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی بھی پاسبانی کی، لیکن عقیدہ شرک کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا وہ ابو طالب کا عذاب ہے۔
جہنم کا سب سے ہلکا جو عذاب ہوگا وہ ابو طالب کا عذاب ہوگا، اور وہ کیا عذاب ہوگا کہ آگ کے جوتے ان کو پہنا دیے جائیں گے، اور اس آگ کے جوتوں کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ مشرک کے حق میں استغفار قبول نہیں ہوتی، ابراہیم علیہ السلام کے استغفار بات کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اور منع کر دیا گیا یہ بات نہیں کرنا۔ تمہارا لفظ اتنا بے وقت نہیں ہے کہ تم کہو اور وہ کسی جگہ پر نہ پہنچے، میرے پاس پذیرائی نہ پائے، لہذا تمہیں وہ بات کہنی نہیں ہے، وہ بات کہنی نہیں ہے کہ جو میرے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہے حرکت خیزی عقیدہ شرک کی کہ مشرک کے لیے نہیں قبول ہوتی، استغفار قبول نہیں ہوتی، آپ لاکھ اس کے لیے استغفار کریں، اس کے لیے استغفار قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تو اللہ کے ساتھ ایک اور اللہ کھڑا کر لے، اللہ کے ساتھ اور ایک اور معبود تو کھڑا کر لے، تیار کر لے، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے تو اللہ کے ساتھ ایک اور معبود بنائے، اس کی عبادت کرنے لگے، سب سے بڑا گناہ یہ ایو ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ایک اور شریک تو بنا لے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچنا، میں سب کا ذکر تو نہیں کروں گا، لیکن جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما ہن، یا رسول اللہ وہ 7 ہلاک کرنے والے مہلکات، ہلاک کرنے والے گناہ کون سے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اور گناہوں کو آپ نے ذکر کیا، بس صحت، جادو کا ذکر کیا، قتل النفس، مرڈر کا ذکر کیا، اکل الربا، سود کا ذکر کیا، اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کھانے کا ذکر کیا، تولی یوم الزحف، جنگ میں سے اپنے ساتھیوں کو موت میں جاتے ہوئے چھوڑ کر کے بھاگ آنا، فرار ہو جانا، اس کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ اور آپ نے معصوم اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانے کا بھی ذکر کیا، ان سارے گناہوں کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ گناہ تمہیں برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، لیکن سب سے پہلے شرک کا ذکر ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت والے گناہوں سے بچنا، اور سب سے پہلے شرک کا ذکر ہے، پھر جادو کا ذکر کیا، پھر قتل کا ذکر کیا، پھر سود کا ذکر کیا، پھر مال یتیم کا ذکر کیا، پھر جنگ میں سے بزدلی دکھا کر کے پیٹ پھیر کر کے بھاگنے کا ذکر کیا، اور پھر معصوم اور غافل اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے شرک کا ذکر، سب سے پہلے شرک کا ذکر۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کو ایک دعا ایسی دی جاتی ہے جو 100% قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی جو 100% قبول ہوتی ہے، پوری کی پوری قبول ہو جاتی ہے، وہ جس مقصد کی بھی دعا ہو۔ مجھے بھی دی گئی، فرماتے ہیں مجھے بھی دی گئی، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو ایک مستجاب دعا دی جاتی ہے۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے جلدی کر کے وہ دعا مانگ لی اللہ تعالیٰ سے۔ وَإِنِ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شِفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں نے وہ بچا لی۔ سارے نبیوں کو وہ دعا ملتی ہے، مجھے بھی ملی، سارے نبیوں نے دنیا میں مانگ لی، میں نے نہیں مانگی، میں نے وہ ریزرو رکھی ہوئی ہے، میں نے وہ دعا ریزرو رکھی ہے، بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ کس دن کے لیے؟ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے، وہ اس دن کے لیے میں نے ریزرو رکھی ہے۔ بدر میں نہیں مانگی، اندازہ بدر میں نہیں مانگی، طائف میں جب مارا گیا تب نہیں مانگی، فتح مکہ والے دن بہت آمین ہو رہی تھی، بہت بڑا اجتماع تھا، بہت کچھ مانگا جا سکتا تھا، نہیں مانگا، اس لیے کہ سب سے مشکل گھڑی وہی آئی، سب سے مشکل گھڑی وہی آئی، میں نے اس گھڑی کے لیے اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ آگے والا لفظ سننے کا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ ہر اس انسان تک، من مات، جو فوت ہوا اس حال میں لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، یہ انشاءاللہ ہر اس انسان کو پہنچے گی جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا۔ یہ ریزرو جو اور مسلم شریف کی روایت ہے، کوشش کیا میں نے انشاءاللہ کہ کوئی بھی شک شبے والی، کوئی کمزور سند والی کسی حدیث کو کوڈ نہ کیا جائے آپ کے سامنے۔ جنت مشرک پر حرام،
مشرک پر جنت حرام ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، کہ مشرک پر جنت حرام ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے بارے میں جنت کا ذکر کیا جائے، وہ کسی بھی طور پر جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ اور سورہ بینہ کے اندر آپ کو یاد ہے اکثر لوگوں کو، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین جہنم کی آگ میں رہیں گے، خالدین فیہا وہ دائمی طور پر رہیں گے اس میں، اولئک ہم شر البریہ یہ سب سے بری مخلوق ہے، یہ سب سے بری مخلوق ہے کون؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الگ الگ لفظوں سے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ایک جگہ فرمایا لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور ایک جگہ فرمایا لا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو، شرک نہ کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اور حضرت یحییٰ کا ذکر ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے انہوں نے بات کی اور کچھ نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں سب سے پہلی جو نصیحت کی ان تعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرنا تم، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور پھر اس کی ایک مثال دی کہ جیسے کسی آدمی نے، کوئی آدمی کسی غلام کو خریدے، اپنے حلال پاک کی کمائی سے غلام خریدے، اور اس نے غلام خریدا اپنے کام کے لیے، آپ نے نوکر اپنی دکان پر رکھا اپنے کام کے لیے، تنخواہ آپ سے لے رہا ہے، اور دن بھر دوسرے کی دکان پر جا کے اس کا کام کرتا رہے، کبھی اس کا کام کر رہا ہے، کبھی اس کا کام کر رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، آپ سے اس کا کیا لینا دینا بھائی؟ آپ سے وہ کیا تنخواہ لے گا؟ آپ سے وہ کیا مزدوری لے گا؟ وہ آپ کا نوکر ہے تو اس کو آپ کا کام کرنا چاہیے، اس کو آپ کا کام کرنا چاہیے، وہ تنخواہ آپ سے لیتا ہے، اس کو آپ کی دکان کی ذمہ داری ہے، کسی دوسرے کی دکان کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی دوسرے کا کام کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہی مثال حضرت یحییٰ نے دی کہ آدمی اپنے حلال پاک خالص مال سے ایک نوکر خریدے، اور وہ نوکر کیا کرے کہ وہ دوسروں کے کام کرے، وہ دوسروں کے کام کرے، تو مالک اس نوکر سے کیا خوش ہوگا؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرتا ہے، خالقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، رزقکم، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، تو تم اسی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور پھر جب ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی میں کیا کہتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میں ان آیات کا کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ یہ آیات امت پڑھتی ہے، اور یہ آیات پڑھنے کے بعد بھی امت شرک کرتی ہے۔ میں اقسام شرک کی ابھی قریب ہی میں اقسام شرک کی آنے والی ہیں، آپ کو پتہ چلے گا ان آیات کی تلاوت کرنے والی امت شرک کرتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، سرانامے کے اندر ہم پڑھتے ہیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے، لا شریک لہ، تیرا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ہے، میں فرمانبردار ہوں۔ ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں، اور ان آیات کو پڑھنے کے بعد پھر شرک، پھر ہم شرک میں مبتلا ہیں، اور شرک میں ہم لت پت ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 وصیتیں کی، میں 10 کا ذکر تو نہیں کروں گا، لیکن ایک کا ذکر کروں گا کہ مجھے 10 وصیتیں کی تھی، اور اس میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ لا تشرک باللہ شیئا، معاذ شرک نہ کرنا، کبھی تجھ پر مشکل وقت بھی آ جائے گا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے قتل کی بھی نوبت آ جائے کہ تجھے قتل کیا جا رہا ہے، تجھے جان دینی پڑ رہی ہے، معاذ جان دے دینا، شرک نہ کرنا۔ تجھے آگ میں ڈالا جائے یا تیل کی کڑھائی میں ڈالا جائے تو معاذ تیرا وجود وہاں تل جائے، تو جل جائے، تو ختم ہو جائے، معاذ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک میں شرک کرنے والا جہنم میں جائے، جہاں کا تیل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، جہاں کی آگ کبھی ماند نہیں پڑی۔ یہ دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہ دنیا کا تیل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، معاذ یہاں 4 منٹ کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے، سانس ختم ہو جاتی ہے، پھر پکاتے رہو، پھر انسان جلتا رہے، وہ سجی ہو جائے، راکھ ہو جائے، ہے پھر کیا ہے؟ جب کھال اتر جائے، جب بکرا ذبح ہو جاتا ہے تو بکرے کو پھر کھال کے اترنے کا کوئی درد نہیں ہوتا۔ معاذ شرک نہ کرنا، تمہیں قتل ہو جاؤ تو قتل ہو جانا، لیکن شرک نہ کرنا، تمہیں جلایا جائے تو جل جانا، لیکن شرک نہ کرنا۔ اب چند قسمیں شرک کی میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون۔ عبادت کرنا، دعا کرنا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا قبول کرنے والا اللہ ہے ہی اسی کے پاس ہے نا، اور کسے مانگو گے کیا؟ سارے خالی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے لیے نہیں ہے کسی کے پاس کچھ، آپ کو کوئی کیا دے گا بھائی؟ جو آپ پھنسا ہوا ہے وہ دوسرے کو چھڑائے گا کیا؟
جس کو خود بیماریوں میں گھرا ہوا ہے وہ کسی کو شفا کیا دے گا؟ جس کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے وہ کسی کو نوازے گا کیا؟ تو عبادت اللہ کی کرنی ہے، دعا جو کچھ مانگنا ہے تو وہ اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں۔ جس قسم کی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ظاہری شرک ہے، جیسے ہمیں سجود ہے، سجدہ اللہ کے لیے، کسی دوسری جگہ سجدہ کیا جائے گا تو یہ شرک ہوگا، اور سجدہ امت کر رہی ہے۔ رکوع ہے خالص اللہ کے لیے، کسی دوسری جگہ انسان جھکے گا تو یہ شرک ہے اور امت یہ شرک کر رہی ہے۔ باادب کھڑے رہنا، خاموشی کے ساتھ، سکوت کے ساتھ ہم نماز میں کھڑے رہتے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہی دوسری جگہ کیا جائے گا یہ شرک ہے، اور یہ شرک امت کر رہی ہے، یہ شرک امت کر رہی ہے۔ اور میرا اور آپ کا فریضہ یہ نہیں ہے، میرا اور آپ کا فریضہ دھبا نہیں ہے، انگلی سے اشارہ کرنا نہیں ہے، میرا اور آپ کا فریضہ، میرا عرض کرنے کا یہاں مقصد ہے، ہماری سمجھ میں آئی کو اس بیماری سے نکالنے کی فکر کریں۔ یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، جو ختم نبوت ہوگا وہ رسول اللہ۔ کیا اس نے مجھے بتائی کیا یہ حق تھا میرا اس پر یا نہیں؟ حق ہے کہ وہ توحید آپ سے سمجھے، توحید اور کہیں نہیں ہے۔ کہیں قبریں پوجی جا رہی ہیں، کہیں زندہ شخصیات پوجی جا رہی ہیں، کہیں کچھ اعتقادات پوجے جا رہے ہیں، کہیں کچھ اصطلاحات پوجی جا رہی ہیں۔ اگر توحید ملے گی تو وہ آپ کے پاس ملے گی، وہ قرآن پاک میں ملے گی، وہ حدیث پاک میں ملے گی، جس کے علمبردار ہونے کے لیے ہم دعا گو ہیں اور کبھی کبھی ہم دعوے دار بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں جب میں نے اشارہ کیا کہ لوگ سجدہ بھی کر رہے ہیں تو میں کسی پر حکم لگا رہا ہوں، یہ احساس آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اور اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ انگلیوں پر گنے کتنے لوگ آپ کی محنت سے توحید پر آئے، آپ کے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ عقیدہ توحید پر آئے، آپ کے پڑوسیوں میں سے کتنے لوگ آپ کی محنت سے عقیدہ توحید میں آئے۔ جب نماز کے بعد آپ نے دعا مانگی، تہجد میں آپ نے دعا مانگی، کسی وقت آپ نے تحیۃ الوضو کے بعد دعا مانگی، تحیۃ المسجد کے بعد دعا مانگی، کبھی بھی دعا مانگی، آپ نے کب دعا کی؟ اپنے پڑوسیوں کی ہدایت کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی ہدایت کے لیے۔ تو یہ جو درد نبی کے پاس ہوتا ہے، یہ درد منتقل کرتا ہے نبی امتی کی طرف، یہ درد ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اب نبی نہیں آئے گا، اس فریضے کو سمجھنے کے لیے، دل کی اس بیداری کے لیے یہ ساری باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ اللہ کرے ہم بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، ہمارا کردار امت کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اور ہماری وجہ سے جو لوگ شرک کے اندر لت پت ہیں، ہم ان کی صراط مستقیم کا ذریعہ بن جائیں اور ان کو صراط مستقیم پر چلانے والے بن جائیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ کام تو دین کا کر رہے ہیں، لیکن غرض و غایت ان کی دنیا ہوتی ہے۔ دین کا کام دنیا کی نیت سے کرنا، یہ بھی شرک ہے، یہ نیت کی شرک ہے، دل کا شرک ہے۔ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، بظاہر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ مقصد جو ہے پس پتہ مقصد آپ کا کوئی نہ کوئی دنیاوی غرض ہے، دنیاوی غایت ہے۔ تو جس طرح سے ہمارا سر شرک کے سامنے جھکنے سے پاک ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ہمارا دل بھی شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ ہمارے دل جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، دل کے اعمال وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے ہوں، دل کا کوئی بھی عمل ہمارا غیر اللہ کے لیے نہ ہو۔ یہ دل کی شرک ہے کہ آدمی ظاہر اس کا جسم کوئی جنت والا کام کر رہا ہے، آخرت والا کام کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر اس سجدے کے پیچھے، اس عبادت کے پیچھے، اس خطابت کے پیچھے، اس اذان کے پیچھے کوئی دنیاوی غرض چھپی ہوئی ہے، دنیاوی مفاد چھپا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک قسم ہے شرک کی، یہ جو بڑی بڑی اقسام ہیں ان میں سے شرک اطاعت اس کو کہا جاتا ہے، کہ جیسے کسی نے کوئی بات کی مان لی۔ ایک صحابی نے بحث بھی کی تھی، حضرت نے بحث بھی کی تھی، یا رسول اللہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس پر بحث کی تھی کہ ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں کہتے تھے، ہم ان کو رب نہیں مانتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی جب تمہیں وہ کوئی مسئلہ بتاتے تھے، کسی چیز کو انہوں نے حلال کہا تم نے اس کو حلال مان لیا، انہوں نے حرام کہا تم نے حرام مان لیا، تم نے دلیل کی فکر نہیں کی، تو جو انہوں نے حلال کہا تم نے حلال مان لیا، جو انہوں نے حرام کہا تم نے حرام مان لیا، گویا تم نے ان کو رب مان لیا، تم نے ان کو رب مان لیا۔ تو اس کو یہ اشراک فی الطاعہ، یہ اطاعت کے اندر شرک ہے۔ تو جو بھی آدمی کوئی بات کہے وہ دلیل سے کہے، اور آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اسے دلیل پوچھیں کہ آپ نے جو یہ بات کی کس دلیل سے کی۔ آپ بھی کسی سے بات کریں تو وہ دلیل کی بات کریں اور دلیل کے ساتھ بات کریں۔ اسی کے طریقے سے ایک شرک ہوتی ہے شرک محبت۔ شرک محبت کیا ہے؟ اس اللہ کا آپ پر حق ہے کہ آپ اسے بہت پیار کریں، حق ہے یا نہیں؟ دیکھو ماں سے ہمیں بڑا پیار ہوتا ہے، بعد میں زیادہ قدر آ جاتی ہے، جب ماں موجود ہوتی ہے تو کم، لیکن بڑے لوگوں کو، صلحاء کو، نیکوکاروں کو ہوتی ہے محبت۔ کیوں؟
کہ ماں کے وجود کا انسان حصہ ہوتا ہے، اور ماں کی بڑی شفقتیں ہوتی ہیں، وہ لفظوں میں بیان بھی نہیں کی جا سکتی، وہ خیال میں بھی نہیں آتی کہ خیال میں آدمی ان کو سمیٹ لے۔ حد درجہ محبت ہوتی ہے ماں کے ساتھ انسان کو۔ تو ماں اور بچے کا یہ رشتہ جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جہاں ماں بے بس ہو جاتی ہے اللہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ جس کمی کو ماں پورا نہیں کر سکتی اس کمی کو پورا کرنے والا اللہ موجود ہوتا ہے۔ ماں فوت ہوئی تو ماں کے جو کچھ ہمارے ساتھ معاملات تھے ختم، بچہ فوت ہوا تو بچے کے اور ماں کے درمیان جو کچھ معاملات تھے وہ ختم، کنیکشن تو دونوں طرح سے ٹوٹ گیا۔ لیکن اللہ کے ساتھ جو کنیکشن جڑا ہوا ہے وہ کہاں ٹوٹے گا؟ کہیں ٹوٹے گا؟ وہ کہیں بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو اللہ سے محبت ہو، کچھ کام آپ خوف سے نہیں کرتے لیکن محبت سے کر لیتے ہیں، اور محبت والے عمل کی لذت الگ ہوتی ہے۔ ہاں، یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اور اس میں اتقوا کی آیات ہم پڑھتے ہیں تو واو کاف وقوا اس کا معنی خالی ڈرنا نہیں ہوتا، اس کا معنی لحاظ بھی ہوتا ہے، لحاظ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، اور اللہ اپنی محبت اگر پیدا کر دے ہمارے دلوں کے اندر، پھر پچھلے پیر کا جاگنا بہت آسان، پھر سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹانا بہت آسان، پھر جیسا جیسا اللہ چلائے ویسے ویسے چلنا بہت آسان۔ محبت سب کچھ انسان سے کروا لیتی ہے۔ آپ کو پتا نا جھوٹی محبت جو ایک شیطان کا وسوسہ ہے، وہ جھوٹی محبت، اس کا ایک نام محبت ہے، وہ انسان کو کہاں کہاں تک پہنچاتی ہے، کتنے لوگوں کو جہنم میں پہنچاتی ہے، کتنے لوگوں کو کہاں کہاں پہنچاتی ہے۔ تو محبت ایسی چیز ہے۔ تو اللہ کا یہ حق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت ان کو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کے دل پر رہے، یہ دل اللہ کا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو جیسے جیسے میں کرتا رہا ہوں ویسے ویسے تم بھی کرو۔ اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے میں کر رہا ہوں، جو جو کام میں کر رہا ہوں وہی کام تم بھی کرنے لگو، اللہ کو تم سے محبت ہو جائے گی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ کے نبی نے طریقہ بتا دیا اللہ سے محبت کیسے ہوگی۔ فَاتَّبِعُونِی، جو کچھ میں کر رہا ہوں، میرے اخلاق جیسا اخلاق بنا لو، میرے اخلاق جیسا اخلاق بنا لو، میری سخاوت جیسی سخاوت بنا لو، میری دعاؤں جیسی دعائیں بنا لو، میرے خرچ کرنے جیسا خرچ۔ ایک صحابی سے کہتے ہیں اگر عود کے برابر مجھے سونا مل جائے، عود کے برابر مجھے سونا مل جائے، 3 دن نہ گزرے 1 درہم بھی میرے گھر میں موجود نہ ہو۔ ایسی آپ کو محبت تھی اللہ کے راستے میں لٹانے کی۔ تو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اتبعونی، جیسے جیسے میں چل رہا ہوں بس اسی ڈگر پر تم بھی چلو، اسی راستے پر تم بھی چلو، وہی دعائیں، وہی انابت، وہی آنسو، وہی لمبے سجدے، وہی لمبا قیام، وہی غریبوں کی خدمت، وہی دلوں کی نرمی، وہی سارے کے سارے کام کرو، اللہ کو تم سے محبت ہو جائے گی۔ تو یہ محبت یہ بھی خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے قسم کے شرک ہیں، یہ چند بڑے شرک کا میں نے آپ سے ذکر کیا، کچھ چھوٹے شرک ہیں، بات کو کلوز کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ قسم اللہ کی، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو قسم میں کسی اور کا نام لے گا وہ بھی شرک کرے گا، یہ بھی شرک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک ہے جو اللہ نے چاہا اور آپ، جیسے اللہ کی مرضی اور آپ کی مرضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایک آدمی نے کہا کہ جو کچھ اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ کیا بات کہہ دی؟ یہ کہنا چاہیے جو کچھ اللہ چاہے، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ کیسے شامل کر دیا؟ مشیت صرف ایک اللہ کی ہے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے بس۔ اللہ کو کسی بھی درجے میں کوئی دوسرا اپنے ساتھ شامل قبول نہیں، کسی دوسرے کی شمولیت قبول نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو ایسا کہنا شرک ہے۔ ماشاء اللہ وما شئت، آپ نے اسے منع فرمایا کہ آپ نے جعلتنی مع اللہ عدلا، اور ایک لفظ کے اندر ہے کہ ندن، بلکہ تو ایسے کہا کرو، ایسے تو یہ کہنا چاہیے کہ ماشاء اللہ وحدہ، جیسے جو اللہ چاہے ویسے۔ اچھا، نام رکھنے کے اندر ایک شرک ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں کہ عبد النبی، نبی کا بندہ تو کوئی نہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ عبد المصطفیٰ، عبد العلی، میں آپ وہ آج بھی مولانا سے میں عرض کر رہا تھا کہ علی تو اللہ کا نام بھی ہے، لیکن عرف میں جب ہم عبد العلی کہیں گے تو علی کہتی فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو اس مناسب عبد الحسن، عبد الحسین۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ جب بخش سے کہیں تو پیر بخش، پیر کا دیا ہوا، مدار بخش۔ ہمارے علاقے کے اندر 2 بھائی ہیں، میرے خیال سے فوت ہو گئے اب، ایک کا نام ہے اللہ دتا، دوسرے کا نام ہے پیرا دتا۔ اللہ دتا کا مطلب انہیں اللہ نے دیا، اس کا نام ہے اللہ نے دیا،
اور دوسرے بھائی کا نام ہے پیراں دیتا، یہ پیرو نے دیا. متمول مالدار لوگ ہیں وہاں کے، وہ شاید فوت ہو چکے ہیں، کوئی تھوڑے سا مجھ سے دور ہیں، لیکن وہ ان کا نام جب میرے ذہن میں پڑا، ان کو کچھ رشتہ دار میرے محلے میں رہتے تھے، تو وہ دونوں بھائیوں سے ایک کا نام اللہ دیتا، ایک کا نام پیرا دائی نے، ایک اللہ نے دیا اور دوسرا پیرو نے دیا. تو وہ نام جس نام کے اندر یہ پتہ چلے کہ دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، وہ کوئی بھی نام ہو، وہ ہندی زبان کا لفظ ہو یا کسی بھی زبان کا، یا انگریزی زبان کا لفظ ہو، کسی بھی زبان کا لفظ ہو، جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں، کسی اور کا دیا ہوا ہے، کسی اور کا بندہ ہے، تو اس طرح کے نام رکھنا یہ شرک ہے. اچھا، اس طریقے سے بارش ہوئی ہے تو اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے. آدمی یہ کہے کہ یہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پر ہے، فلاں فلاں پر. آج کل لوگ اس بات کو کیئر نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے، کسی کو فرصت بھی نہیں ہے. محکمہ موسمیات اپنے حساب سے کام کرتا ہے، لیکن تب بھی آپ دیکھیں کہ جب ان کی جو ہوتی ہیں پیشین گوئیاں ہوتی ہیں، تو وہ بادلوں کا جو رخ ہوتا ہے اس حساب سے وہ بات کرتے ہیں کہ بادل اس رخ پر جا رہے ہیں، اس رفتار کے ساتھ جا رہے ہیں، فلاں علاقے پر بارش ہونے کا امکان ہے. کبھی نہیں بھی ہوتی، کبھی نہیں بھی ہوتی. تو پہلے لوگ کہتے تھے کہ ستاروں کو دیکھ کر کے یہ ستارہ فلاں جگہ پر بارش ہوگی، وہ ستارہ فلاں جگہ کا فلاں جگہ پر بارش ہوگی. آپ نے منع فرمایا کہ ستاروں کا بارش کے ساتھ کوئی دخل نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر ہے کہ بارش کب ہوگی اللہ ہی کو پتہ ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کیا اللہ ہی کو پتہ ہے، قیامت کو کب قائم ہونا اللہ ہی کو پتہ ہے، کل آپ کے ساتھ کیا پیش آ جائے گا اللہ ہی کو پتہ ہے. ان سارے معاملات کا علم اللہ ہی کو ہے. یہ مفاتیح ہے غیب کی، ان کو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے علاوہ ان غیب کی مفاتیح کو، غیب کی کنجیوں کو اور کوئی نہیں جانتا. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں ستارے کے کسی ایفیکٹ کی وجہ سے یا اس کی کسی گردش کی وجہ سے یا اس کے کسی مدار میں جانے کی وجہ سے بارش کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ بارش یا یہ جو معاملات قرآن پاک کے اندر ہیں یہ خالص اللہ کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے جو چاہے سو کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے لو، اف. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے، آدمی کہے اگر میں نے فلاں آدمی کو نہ بٹھایا ہوتا تو نہ ایکسیڈنٹ ہوتا، اگر میں نے صبح فلاں کام نہ کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اگر یہ نہ کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا. ایسا عام طور پر آدمی کہتا ہے، ایسا کہنا شرک ہے. اس کو ہونا ہی تھا بھائی. گھر سے آپ نکلیں دعا پڑھ کے نکلیں، ہیں گھر سے نکلنے کی دعا، گاڑی پر آپ بیٹھیں تو گاڑی والی دعا پڑھ لیں، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. یہ سب کچھ آپ کرتے رہیں. یہ سب کچھ کرتے کرتے بھی اگر اللہ کی مشیت میں کوئی حادثہ ہے، چھوٹا موٹا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، یہ خالص اللہ کی طرف سے ہوا ہے. تو لو کہنا، اف کہنا، اگر کہنا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، یہ ایسا کہنا یہ شرک ہے. یہ ایک ہلکا سا شرک ہے اور ہم اس کو شرک سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور ہے یہ شرک ہے. یہ لو کہنا، لو یہ شرک ہے. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی تقدیر میں ایسا تھا، ایسا ہوا. البتہ پہلے ہمیں ہر طریقے سے دعائیں پڑھنی چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے. دعاؤں کے ساتھ آدمی محفوظ ہوتا ہے. صبح کے اذکار کی پابندی کیجیے. حصن المسلم ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اچھا مجموعہ ہے دعاؤں کا، بالکل آپ کی جیب میں ہونی چاہیے جب تک آپ کے دل میں نہ ہو. جب آپ کو یاد ہو جائے گی ساری دعائیں آپ کے دل میں منتقل ہو جائیں گی، پھر آپ کی جیب میں نہ بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے. ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، وہ ساری کی ساری دعائیں، وہ آپ کا ایک سیف گارڈ ہے آپ کے لیے. وہ دعائیں اپنے ساتھ رکھیں، آپ اللہ کے حفاظت میں رہیں گے. اللہ کے ذکر کو اپنے ساتھ رکھیں، آپ اللہ کے حفاظت میں رہیں گے. آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. ذکر ہم سے بہت دور ہے، اور جب آدمی ذکر سے دور ہوتا ہے وہ غفلت میں ہوتا ہے. اور غفلت والا ایسی بکری ہے جو باقی اپنے اس ساتھ سے نکل گئی ہے، اور اس کو کبھی بھی بھیڑیا کھا جائے گا. جو آدمی غافل ہے، اللہ کے ذکر سے الگ ہو گیا ہے، وہ شیطان اس کی گھات میں رہتا ہے اور اس کا اچھا استغفر اللہ 100 مرتبہ، تو اس طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 100 مرتبہ. تو جو عدد سے ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اذکار کو انہیں عدد کے ساتھ پڑھیے، اور جو عدد سے ثابت نہیں ہے ان کو لا تعداد پڑھیے. تو جب آپ ذکر کرتے رہیں گے پھر آپ کا دل وساوس میں نہیں جائے گا، کہیں غلط نہیں جائے گا. اور دل جب جاتا ہے تو دل جسم کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، دل دماغ کو لے کے جاتا ہے، دل ہاتھوں پیروں کو لے کے جاتا ہے. اس لیے دل کو اللہ کے سپرد رکھیے، دل کو اللہ کے حوالے رکھیے. دل اللہ کے حوالے رہے گا، جسم بھی انشاءاللہ اللہ کے حوالے رہے گا. اللہ تعالیٰ میں ذکر کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کی چاشنی عطا فرمائے، ذکر کو ہماری زندگی کا اور ہمارے شب و روز کا اللہ تعالیٰ حصہ بنا دے. اسی طریقے سے شرک کی ہے کس میں؟ تعویذ لٹکانا، گلے میں تعویذ لٹکانا. خواتین بھی سن رہی ہیں، خواتین میں یہ کمزوری زیادہ ہوتی ہے. کبھی بھی اللہ نہ کرے کبھی کوئی بچہ بیمار ہو گیا تو کچھ تھوڑے سے کمزور عقیدے کی خاتون ہے، وہ چاہے گی کہیں بھی کوئی پیر فقیر کوئی بابا کوئی یہ وہ مل جائے تو کہیں سے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے جلدی سی. تو خواتین میں یہ جلدی زیادہ ہوتی ہے عقیدے کے سلسلے کے اندر. اور غالباً اسی لیے قبرستان میں بھی خواتین کے جانے کو ناپسند کہا گیا ہے اور ناپسندیدہ ہے. تو تعویذ لٹکانا، اللہ کے نبی نے فرمایا من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرکا، تعویذ جس نے لٹکایا وہ مشرک ہے، تعویذ لٹکانے والا مشرک ہے. اور یہ فرمایا ان رقا و تمائم و والا شرک. جی یہ تعویذ اور یہ محبت والے جو طریقے کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے شرک والے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. اور آپ بھی لوگوں کو جن کے تعویذ، آپ کتنے آپ کے دوست ایسے ہیں جو تعویذ باندھتے ہیں؟ کتنے ایسے آپ کے دوست ہیں جن کے یہ بندے ہوئے ہیں، دھاگے وغیرہ بندے ہوئے ہیں ہاتھوں کے اندر؟ ان کو کون کھولے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے؟ کیا ابو بکر کھولیں گے؟
کیا فاروق اعظم کا جلال کھولے گا؟ کچھ نہیں، آپ کھولیں گے، آپ سے اللہ یہ کام لے، آپ ان کو سمجھائیں بھائی ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نام کے اندر برکت ہے، قرآن پاک کی صورتوں کے اندر برکت ہے، وہ فلاں صورت پڑھو، فلاں آیت پڑھو، تو ان چیزوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا، یہ شرک ہے، تو وہ دھاگے آپ کھولیں گے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کاہن ہیں یا عراف ہے، ان کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو آدمی کسی عراف کے پاس، کاہن کے پاس جائے تو اس نے میری رسالت کا انکار کر دیا۔ عراف کاہن کون ہوتا ہے؟ کاہن ہوتا ہے جو آئندہ کی بات بتائے گا، کل ایسا ہوگا، پرسوں ایسا ہوگا، الیکشن میں کھڑا ہو جائے جیت جائے گا اور بہت بڑا پیسہ اسے لے لیتا ہے نا، اس کو خوشخبری دے دی تو جیت جائے گا، اب وہ کہاں جیتا، سارا کچھ نے لگا دیا، بعد میں ہار گیا بیچارہ۔ اچھا فلاں کام کر لے کامیاب ہو جائے گا، بعد سارا اس کو زندگی کا بعد کا پلان بتا دیا، یہ ہو گیا، اس کو کاہن کہا جاتا ہے جو بعد کی باتیں بتاتا ہے۔ اور چوری کل کس نے کی؟ مارکیٹ میں کہیں چوری ہو گئی، اب لوگ بابا لوگوں کے پاس دوڑتے ہیں کہ بابا بتائے گا کس نے چوری کی۔ اب یہ جو ماضی کے واقعات بتاتا ہے نا، اس کو عراف کہا جاتا ہے، یہ دونوں جھوٹے اور فراڈی ہوتے ہیں۔ اور کچھ بابے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ساری ڈگریاں ہوتی ہیں، وہ کاہن بھی ہوتے ہیں، عراف بھی ہوتے ہیں، وہ پہلے والی بات بھی جانتے ہیں، وہ آج کی بات بھی جانتے ہیں، وہ کل والی بات بھی جانتے ہیں، اس طرح کے بابے بھی ہوتے ہیں، اور وہ کتنا لوٹتے ہیں آج کے انسان کو، اور اس کا زیادہ شکار وہ لوگ، امت کا وہ حصہ ہے جو امت کا کے جو لوگ کلمہ پڑھنے والے، وہ ان بابوں کے جال میں پھنستے ہیں، ان بابوں کے چکروں میں پھنستے ہیں۔ اللہ کے لیے ان کو یہ سمجھاؤ، اگر یہ بابے کسی کام کے ہوتے تو ہماری حکومت ہندوستان کیا کرتی کہ ہماری ایجنسیاں کتنی پریشان ہیں، چائنا کیا کر رہا ہے، پاکستان کیا کر رہا ہے، کتنا ہمارا ڈیفنس کا پیسہ ایجنسیوں پر لگ رہا ہے، تو یہ دو چار بابے ہائر کر لیے جاتے، یہ بابے سارے راز بتا دیتے، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، ہے نا۔ لیکن کتنا بڑا ڈیفنس کا ہمارا خرچہ اس پر جاتا ہے، ساری حکومتوں کا جاتا ہے، پاکستان میں بھی جاتا ہے، سب کا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ پاگل پن ہے، اور اللہ کا شکر ہے عقیدہ توحید کی رحمت نے ہمیں اس پاگل پن سے بچایا۔ اور آپ کیا سوچتے ہیں بابو کے پاس جائل جاتے ہیں، بیرسٹر جاتے ہیں، بابو کے پاس ایم ڈی ڈاکٹر جاتے ہیں، تو کتابیں پڑھنا علم نہیں ہے، اللہ کا نور علم، انبیاء کے ذریعے سے آئی ہوئی ہدایت علم ہے، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ بڑی بڑی کتابیں پڑھ لینا اور لائبریریاں چارٹ لینے کو علم نہیں کہا جاتا۔ تو بڑے بڑے لوگ جو سماج کے جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، وہ لوگ ان بابو کے چکر میں گرفتار ہوتے ہیں اور سارا کچھ اپنا بابو پر قربان کرتے ہیں، اور کتنی خواتین اپنی عزت آبرو سب کچھ قربان کر جاتی ہیں ان بابو کے چکر میں۔ اور آج بھی یہ بابو کا کاروبار بہت فروغ پر ہے، اور اخبارات کے اندر 101% گارنٹی دیتے ہیں کہ بھئی کام تو ہو ہی جائے گا، 101% گارنٹی دیتے ہیں، اور اس 101 کی گارنٹی کے اندر کتنے لوگ جو ہے وہ اپنے ایمان اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ قربان کر کے چلے آتے ہیں۔ کتنا ختم کرتے ہیں؟ اچھا، اسی طریقے سے ریاکاری کے بارے میں نے اشارتاً آپ سے ایک دن عرض کیا تھا، ریاکاری کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم فرمایا ان اخواف ما اخاف۔ آپ میرے خیال سے میری کچھ گفتگو سے بور ہو رہے ہیں یا کچھ توجہ سے سن رہے ہیں، یا بند کر دوں؟ بوریت تو رہی ہے؟ اچھا، بس مختصری میں کلوز کی طرف انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل کے شرک کی بات چلی، ریا کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اشارتاً میں نے عرض کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اخواف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ قال الریا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو مجھے تمہارے بارے میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ان بار والوں سے نہیں، بار والوں سے جو باتیں ہوئی تھی وہ آپ کے ذریعے سے ان سے ہو گئی، یہ بات آپ ہی سے ہو رہی ہے۔ جو میرے دائیں طرف مولوی صاحب بیٹھے ہیں، بائیں طرف میرے اساتذہ ساتھی بیٹھے ہیں، آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بات آپ سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جو تمہارے بارے میں ڈر ہے وہ چھوٹے شرک کے بارے میں ڈر ہے، چھوٹے شرک کے بارے میں ڈر ہے۔ اور چھوٹی بیماری بڑی بیماری بن جاتی ہے، کبھی کبھی ہلکی ہلکی کھانسی بھی آہستہ 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 وہ کہیں پھیپھڑوں کا کینسر بن جاتی ہے، کبھی چھوٹی بیماری بڑی بیماری بن جاتی ہے۔ سب سے زیادہ مجھے تمہارے بارے میں جو ڈر ہے وہ چھوٹے شرک کا ڈر ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما الشرک الاصغر، یہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور قربان جائیں صحابہ پر، صحابہ نے قریدنے میں کوئی فرق نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ نے تھوڑی سی بات کی، صحابہ نے قرید کے پوری نکال لی اور ہم تک پہنچا دی۔ میں ایک حدیث میں سوچ رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نے بات کی، حضرت حفصہ کی، تو بات میں میرے دل کو بات لگی۔ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کے قد کا ذکر کر دیا۔ حضرت عائشہ دراز قامت تھی، صفیہ کے مجھے یاد ہے حضرت حفصہ کے نہیں قد کی، بازو کی قد کی،
اچھا، ان کے حضرت عائشہ دراز قامت تھی، تو دوسری جو ام المومنین ہیں ان کا کوتا قدرے نسبتاً کوتا قامت تھی، ان کا قد کم تھا، تو انہوں نے ان کے اس قد کا ذکر کر دیا کہ وہ ذرا مطلب تھوڑے ان کا قد و قامت کم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، اور آپ نے فرمایا عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر میں ڈالا جائے سمندر کڑوا ہو جائے۔ تو گویا حضرت عائشہ کی سخت تردید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ناراضگی کے انداز میں کی ہے نا۔ اور پھر اس روایت کو اس حدیث کو روایت کس نے کیا؟ حضرت عائشہ نے۔ حضرت عائشہ اس بات کو چھپا لیتی کہ میں نے ایک غلط بات کی اور میری غلط بات کو رد کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مجھے ڈانٹا بھی، اور مجھے یہ کہا کہ عائشہ تو نے اتنی کڑوی بات کی ہے کہ سمندر کڑوے ہو گئے تیری بات سے۔ تو میں اگر ہوتا، آپ ہوتے، ہمیں کبھی ڈانٹ پڑتی ہے، کہیں ہم دوسرے کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہمیں ڈانٹ پڑی ہے، ہماری بے عزتی ہوئی ہے، ہمیں خجالت ہوئی ہے، ہم جا کے کبھی بتاتے ہیں؟ ہم نہیں بتاتے، ہم اس بات کو چھپا جاتے ہیں، کھا پی جاتے ہیں کہ ہماری بے عزتی کہیں دوسرے تک نہ پہنچے۔ قربان جائے اللہ تعالیٰ راضی ہو حضرت عائشہ سے، اللہ راضی ہے حضرت عائشہ پر۔ عائشہ نے دنیا ساری کو بتایا، دنیا کی بہنوں کو بتایا، ماؤں کو بتایا، بیٹیوں کو بتایا کہ بیٹیوں، ماؤں اور بہنوں، کڑوی بات نہ کرنا، کڑوی بات کے کرنے سے بڑے بڑے سمندر کڑوے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہوں صحابہ پر، صحابہ نے کیسے دین پہنچایا۔ تو قرید کر کے صحابہ دل کے اندر کا سارا خزانہ باہر نکال لیتے تھے، کوئی بات اندر رہنے نہیں دیتے تھے۔ اور ایک انداز اور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تھے تو صحابہ سے پوچھتے تھے کہ یہ بات کیسے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہوتا تھا کہ صحابی کو یہ بات پتہ ہے، بات مجلس میں ہو چکی ہے، اس صحابی کو اس بات کا پتہ ہوگا، یہ کہے گا یہ بات اس طرح سے ہے۔ صحابی یہ نہیں کہتا کہ یہ بات اس طرح سے ہے، صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسولہ عالم۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر رسول کچھ اور فرما دے، وہ جو پہلے بات کہی ہوئی تھی اس کے ساتھ اگر کوئی اور بات بھی کہہ دے، علم کے اندر اضافہ ہو جائے، علم کے اندر اضافہ ہو جائے۔ ایسی جماعت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس طرح سے اندر سے نکالا، علم سے علم نکالا، کردار سے کردار نکالا، اخلاق سے اخلاق نکالا، بندگی سے بندگی نکالی، سب کچھ رسالت کا نکالا اور پھر منتقل کیا، اور پھر یہاں گنج ڈڈواڑہ تک وہ پیغامات پہنچے، ان کی امانت وہ آج یہاں تک پہنچی، اور یہاں سے وہ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اب جو کچھ میرے کہنے کے اندر غلطی ہے اللہ مجھے معاف فرمائے، اور جو صحیح کہا گیا ہے اللہ کرے وہ میری زندگی میں بھی آئے اور وہ آپ کی زندگی کے اندر بھی آئے۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ جو مجھے ڈر ہے تم سے وہ شرک کے بارے میں ڈر ہے۔ اچھا، باقی میں یہ آپ سے بات کر چکا ہوں کہ کوئی بھی دین کا کام ہے اس کو دنیا کے لیے کرنا یہ شرک ہے، صرف پیسے کے لیے امامت کرنا شرک ہے۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میری غایت یہ ہو کہ میری چند لوگوں سے شناسائی ہو جائے، میرے آئندہ کے لیے مدرسے کے چندے کے حالات جو ہیں میرے وہ درست ہو جائیں، تو وہ بھی گو کے دینی کا کام ہے، یا میری کوئی اور پہچان بن جائے، یا مجھے کوئی کہے کہ بھئی یہ ٹھیک بول لیتے ہیں یا اچھا بول لیتے ہیں، یا کچھ ہے کوئی کسی قسم کا اچھا تبصرہ مجھے ضرورت ہو، یا کوئی بھی میری دنیاوی غرض ہے، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ یہ بھی شرک ہے، دین کا کام دنیا کے مقصد کے لیے کرنا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اچھا، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا لوگوں شرک سے ڈرنا، شرک سے ڈرنا فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، شرک اتنا باریک ہے کہ جیسے چیونٹی کے چلنے کی آواز نہیں آتی، اتنی باریک چیز ہے شرک، چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے شرک، تو تم شرک سے بچنا۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، اور کچھ قبائل کیا کریں گے، میری امت کے مسند احمد کی روایت طبرانی میں بھی ہے کہ میری امت کے کچھ قبائل بت پرستی کرنے لگیں گے۔ ہاں، گاڑیوں کے اندر، اچھا فوٹو تو آپ نے دیکھے نا، مطلب کسی درگاہ کا فوٹو گاڑی میں لٹکا برکت کے لیے ہے نا، اور کس لیے ہے، وہ کوئی خوبصورت تو نہیں لگ رہا ہے، خوبصورت لگنے والا ہوتا ہے وہ دوسرے سٹارز کے فوٹو لگاتے ہیں نا خوبصورتی کے لیے، ہے نہیں، سٹارز کے فوٹو لگاتے ہیں خوبصورتی کے لیے۔ اب باباؤں کے فوٹو کیوں لگے ہوئے ہیں؟ باباؤں کے فوٹو برکت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو جو امت فوٹو سے برکت حاصل کر رہی ہے تو وہ بتوں سے برکت کیوں نہیں حاصل کرے گی؟ پتہ نہیں ڈر کیوں رہے ہیں، بت رکھتے کیوں نہیں ہیں، اور شاید رکھیں گے۔ تو ایسا وقت اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ میری امت کے کچھ قبائل، میری امت کے کچھ لوگ جو ہے وہ بت پرستی کرنے لگیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ کسی کی تعظیم کے اندر، کسی کے ادب احترام کے اندر بھی حد سے نہیں بڑھنا ہے۔ آپ نے دیکھا نا پہلے کیا ہوا، دست بوسی، یہ ہو گیا دست پوسی، یہ آپ نے پیر کے مرشد کے ہاتھ کو مصافحہ کیا اور ان کو کیا پہلے دست بوسی کی، پھر دست بوسی کرتے کرتے پھر پا بوسی کی، پیروں پر بوسے دینے لگے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ہوا یا نہیں ہوا؟
دنیا کے اندر یہ کاروبار چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حد سے نہیں بڑھنا، اس قسم کی تعظیم نہ کرنا، اور آپ نے بھی اس طرح کی تعظیم سے منع فرمایا۔ اور آپ مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ کے لیے نمایاں مسند نہیں ہوتی تھی، کسی نمایاں جگہ پر آپ نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ آپ جیسے یہ مجلس کا ہمارا گھیرا ہے، راؤنڈ شیپ میں بیٹھتے تھے، کبھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی یہاں بیٹھے ہیں، اور آج تو انسان بہت جلدی آدمی حضرت جی بن جاتا ہے، اور حضرت جی کیا ہوتا ہے پھر؟ حضرت جی کی ایک الگ جگہ ہوتی ہے، وہاں کیا مجال ہے کہ کوئی دوسرا بیٹھ جائے، کسی کا پاؤں پڑنا تو الگ بات ہے، کسی کا ہاتھ بھی لگ جائے۔ تو یہ حضرت جی جو سوچ تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ نہیں تھی، یہ آپ کی مجلس کا ادب نہیں تھا۔ ہاں آپ کبھی کہیں بیٹھ گئے، کبھی کہیں بیٹھ گئے، کبھی کہیں بیٹھ گئے، یہ رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس تعظیم کے اندر ایاکم والغلو فإن هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، تم سے پہلے کے لوگ دین میں غلو کر کے ہلاک، اور آپ نے فرمایا هلك المتنطعون، یہ جو حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں یہ تباہ اور برباد ہوئے، آگے نہیں بڑھنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا لا تطرونی، مجھے میرے مقام سے بلند نہ کرنا، مجھے میرے مقام سے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے کہا، عیسیٰ کے بارے میں کہا اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ نے نہیں کہا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں، عیسیٰ نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی میں اللہ کا بیٹا ہوں، عیسیٰ نے یہ کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا کلمہ ہوں۔ عیسیٰ نے اپنی یہ پہچان کرائی تھی، اپنا یہ تعارف کرایا تھا۔ عیسائی کیا کہنے لگے؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم اس طرح سے مجھے میرے رتبے سے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو ان کے رتبے سے بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ کہنا اور اللہ کا رسول کہنا، بس یہ۔ اچھا اسی طریقے سے یہ میری بات ختم 2 منٹ میں، یہ دھاگے باندھنا ہاتھ میں برکت حاصل کرنے کے لیے، میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں، تو یہ سارا کا سارا شرک ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت سے اس پر استدلال کیا ہے مفسرین نے اور علماء عقائد نے کہ یہ دھاگے باندھنا، یہ کڑے باندھنا، اور ایک مطلب حضرت حذیفہ نے دیکھا ایک آدمی نے دھاگا باندھا ہوا، پوچھا جی یہ کیا پرابلم ہے تجھے، یہ کس لیے باندھ رکھا ہے؟ کہنے لگا بخار کی وجہ سے باندھ رکھا ہے، اسے بخار ٹھیک ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو توڑا، حضرت حذیفہ نے اس دھاگے اس کو توڑا، اور اس کے بعد اس کو اسے پاک کیا کہ بھائی یہ اس دھاگے سے بخار کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو اتارو، اس کو توڑو۔ تو حضرت حذیفہ نے اس کو توڑا۔ حضرت عائشہ کی بھی روایت اس طرح کی آتی ہے کہ انہوں نے بھی کچھ لوگوں کے دھاگے اس طرح سے ان کے بازو سے یا جہاں بھی تھے وہ کھولے اور اس پر نکیر فرمائی۔ تو قرآن پاک کی جب حضرت حذیفہ نے اس کا دھاگا کھولا نا، اس وقت حضرت حذیفہ نے ایک آیت پڑھی قرآن پاک کی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ایمان والوں میں بھی مشرک ہوں گے۔ اچھا ایک آپ نے جنازے کا جب آپ باب پڑھتے ہیں اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کسی جنازے پر 3 صفیں ہوں جنازہ پڑھنے والوں کی، اور اس میں یہ بھی لفظ آتا ہے کہ اس میں مشرک نہ ہو۔ اب جنازہ کون پڑھتا ہے؟ جنازہ مسلمان ہی پڑھتے ہیں نا سارے کے سارے، اس میں تو اگر ہم کوئی باہر کا مشرک تو اس میں نہیں ہوتا، جنازہ پڑھنے والوں میں جو مشرک ہوگا وہ اندر ہی کا مشرک ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امت کے اندر بھی شرک ہو سکتا ہے اور شرک ہے۔ تو جب حضرت حذیفہ نے اس کا وہ دھاگا توڑا تو یہ کہا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ، قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ مومنین میں بھی مشرک ہوتے ہیں، مومنین میں بھی مشرک ہوتے ہیں، یہ آیت بھی پڑھی ساتھ ساتھ۔ اچھا اسی طریقے سے کبھی سمجھ لیا جائے کسی درخت کے اندر سے، کسی درخت سے آدمی برکت حاصل کرتا ہے، کسی پتھر سے، ہمارے یہاں یہ سلسلہ بہت ہے، شرک کی الگ الگ جگہ الگ الگ فیشن ہوتا ہے۔ اچھا درختوں کے ساتھ دھاگے باندھ لینا، کپڑے باندھ لینا، یہاں کوئی بیٹھا تھا ایسی مشہور ہو جاتا ہے، یہاں کوئی بیٹھا تھا نہیں بیٹھا تھا کیا ہے، تو اس طریقے سے۔ اور ایک روایت آتی ہے حضرت واقع لیثی کی، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے ساتھ نکلے ہم حنین والے دن، تو ابھی ہم نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ہم نے ایک بات ہم نے کہی ایسی کہ یہ جو کفار ہیں نا، یہ ان کے پاس ایک ذات انوات ہے، ایک پیڑ ہے، اس پیڑ پر یہ دھاگے باندھتے ہیں، وہاں پر تلواریں بھی لٹکا دیتے ہیں، تو پھر یہ بڑے کامیاب رہتے ہیں۔ ان کا کفار کا یہ عقیدہ تھا نا کہ اس درخت کے نیچے بیٹھو تو برکت حاصل ہوتی ہے، جنگ میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تجارت کے لیے جا رہے ہیں تجارت میں کامیابی ہو جاتی ہے، اس پر تلواریں اپنی لٹکا دیتے تھے، تھوڑی دیر وہاں ٹھنڈے بھی ہو جاتے تھے، اس کے سائے میں بیٹھ کر کے برکت بھی حاصل ہو جاتی تھی۔ تو وہ بات کچھ ان کے دل کو اچھی لگتی تھی، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا بھی ایسا ایک ذات انوات ہو ہے نا، ہمارے لیے بھی ذات انوات ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس جو ہے نا تمنا پر بڑے غضبناک ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ تو نے وہی بات کی ہے جو موسیٰ سے کی تھی بنی اسرائیل نے، کہ جیسے ان کا ایک الہ ہے ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دیجیے۔ بھائی یہی ذات انوات مٹانے کے لیے تو میں آیا ہوں، تم یہ کون سی بات کر رہے ہو؟ تو یہ ذات انوات جو ہے نا یہ پورے عالم کے اندر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، پاکستان میں یہ ذات انوات بہت ہیں، جیسا کہ نیٹ کی برکت سے ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں وہاں کا، اور ہمیں بھی کمی نہیں ہے الحمدللہ، ہم بھی اس میں بہت ہمارے پاس بھی سرمایہ موجود ہے، جگہ جگہ پر ذات انوات ہیں۔ تو درختوں سے کوئی تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا ہے، پتھروں سے کوئی برکت حاصل کرنا، تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں تو یہ شرک ہے، یہ بہت واضح شرک ہے۔
اچھا قبروں کو سجدہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. یہ روایت آپ نے کئی بار سنی ہوگی. تو اسی طریقے سے یہ شرک ہے، قبروں کو پختہ بنانا یہ شرک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہى النبی ان یجسس القبر، آپ نے فرمایا قبروں کو پختہ نہ کرنا، قبروں پر نہ بیٹھنا، ان یبنى علیہ، قبروں پر عمارتیں نہ بنانا. کیا بات ہے، یہ حدیث سے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی کے فرامین ہیں، اور ہو کیا رہا ہے، اور کیا رہا ہے. اسی طریقے سے آپ نے قبر پر کوئی جانور ذبح کرنا، آپ نے فرمایا لا اقرا فی الاسلام، اسلام میں قبر کے اوپر ذبیحہ کرنا، قبر کے پاس ذبیحہ کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے. اور قبر پر میلہ لگانا، آپ نے فرمایا لا تجلوا قبری عیدا، میری قبر پر میلے نہ لگانا، بلکہ جہاں بھی ہو وہاں پر درود پڑھنا، سلام پڑھنا، وہ مجھ تک پہنچے گا، اللہ کے ملائکہ مجھ تک پہنچائیں گے، لیکن تم کیا کرنا کہ میری قبر پر میلہ نہ لگانا. اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر میلہ نہیں لگ سکتا تو اور کون ہے جس کی قبر پر میلہ لگے. تو یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں، طالب علمانہ طور پر میں نے اس کو دیکھا، نوٹ کیا، آپ کے سامنے ان میں سے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی. اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اور ہماری زندگی میں کہیں اگر کوئی کمزوری تھی شرک کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی چھوٹی قسم سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پاک فرمائے، ہماری توحید کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں پختگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے لوگوں کے اعتقاد کی، عقائد کی تصحیح کا اور ان کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائے. اللہ کرے کہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے شب و روز کے اندر دین جھلکے، دین نظر آئے، اور ہم لوگوں کو دین سکھانے والے بنیں. ہم اپنی ذات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اللہ کے دین کو برتیں. اللہ میری بخشش فرمائے، اللہ آپ کی بخشش فرمائے، اللہ ہمارے اساتذہ کی بخشش فرمائے، اللہ ان لوگوں کی بخشش فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے آپ اللہ کے اس گھر کے بارے میں سوچا، پھر اس پر خرچ کیا، پھر اس کو اس مقام تک پہنچایا. اللہ ان کی بخشش فرمائے. جو باحیات ہیں ان کی بخشش فرمائے، جو اللہ کے مہمان بن چکے اللہ ان کی بخشش فرمائے. اس مسجد کے جتنے نمازی اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے. اس سال جو علماء کرام فوت ہوئے اللہ ان کی بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. یہ ہمارے بچے ہم سے دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، اللہ کرے یہ آنے والے وقت کے اندر دین کو پھیلانے والے، دین کی دعوت دینے والے، دین پر عمل کرنے والے بنیں. ہم ان کو دین کی امانت دے کر کے جائیں، یہ اس دین کی امانت کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائیں، اپنے دل کے ساتھ لگائیں، اس کے پاسدار بنیں، اس کے پاسبان بنیں. اللہ کرے قیامت تک جو بھی ہماری پشت سے ہماری جو نسلیں چلے گی اللہ کرے وہ ہدایت پر رہیں، وہ عقیدہ توحید پر رہیں، وہ عقیدہ رسالت پر رہیں، وہ شرک کی ساری آلائشوں سے اور غلاظتوں سے اللہ ان کو پاک رکھے. اللہ ہمارے رزق کے اندر برکت کے فیصلے فرمائے. اللہ ہمیں دل کا اطمینان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے، ذکر کی محبت عطا فرمائے، شب خیزی، سحر خیزی، شب بیداری کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعوت کے کام کے جس سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے اللہ کرے یہ بڑھتا چلا جائے اور اس استقامت کے اندر کوئی کمی نہ آئے. اللہ کرے کہ اس کے ورگ و بار نکلیں، اللہ کرے کہ دور تک اس کے اثرات پہنچیں، اور جو لوگ بھی اس کے اندر محنت کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں اور دل جوئی کر رہے ہیں، ہمت بڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر جزیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے. بلاد عرب کے اندر، ممالک اسلامیہ کے اندر اللہ تعالیٰ امن کے، استحکام کے فیصلے فرمائے. الہ العالمین ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. جو کچھ کہا گیا اللہ اس کو ذکر کے طور پر اللہ قبول فرما. اللہ جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی اللہ مجھے معاف فرما. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیں ایمان کی زندگی، ایمان کی موت، اسلام کی زندگی عطا فرما. الہ العالمین جو کچھ کہا گیا ہے اللہ جو کچھ بھی اس کے اندر لغزشیں ہو سکتی ہیں بلا شبہ ہیں اللہ تو مجھے معاف فرما. ہم سب کی بخشش فرما. ہم محتاج ہیں بخشش کے، ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں. اللہ ہم شرمسار ہیں. اللہ ہم وہ کچھ نہ کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اللہ ہمارے لیے نیکی کے ہر کام کو آسان کر دے اور گناہ کے ہر کام کو اور گناہ کے ہر ڈگر کو ہمارے لیے مشکل فرما دے. مدارس اسلامیہ کی آبیاری فرما. اللہ مساجد کی آبیاری فرما. اللہ جو لوگ مسجدوں کی طرف آنے والے ہیں ان کے لیے برکتوں کے فیصلے فرما. جو نہیں آنے والے اللہ ان کے دلوں کو توجہ عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک.